اچھا، یہ آج جو ہے نا ہم جو پڑھ رہے ہیں یہاں پر، جو ریگولر اسٹوڈنٹس یہاں پہ آ رہے ہیں کافی عرصے سے، یہ علامہ کی جو فرسٹ جو ان کی کتاب جو پبلش ہوئی تھی اسرار خودی، یعنی سیکرٹس آف دا سیلف، اور یہ علامہ کی مین ان کی جو ہے یہ خودی کے فلسفے کے اوپر جو ہے یہ انہوں نے کتاب جو ہے یہ لکھی تھی. سب سے پہلے یہ پبلش ہوئی تھی 1915 کے اندر. تو اس میں سے یہ زیادہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. آپ تو بالکل ہی ٹیل اینڈ پہ آپ آئی ہیں، یعنی کہ صرف 3 ٹاپکس ہیں. ایک یہ والا ٹاپک ہے، اور اس کے بعد ایک جو سب سے مشکل ٹاپک ہے وہ اس کے بعد والا ہے، جو کہ ٹائم اور ٹائم کے اوپر ہے. الوقت و سیف. سو وہ اس کے بعد پڑھیں گے، اور اس کے بعد ایک وہ دعائیہ اور وہ ختم ہو جائے گی. سو اب آئی ڈونٹ نو یہ آپ کو کس طرح اس کو ریلیٹ کس طرح کریں گی آپ، یہ جنہوں نے شروع سے اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے. تو یہ ٹاپک ہے اندر ضمیر نجات نقش بند المعروف بابائی صحرائی کہ برائے مسلمانان ہندوستان رقم فرمودہ است. کہ میر نجات نقش بند کی، یہ ان کا نام انہوں نے یہاں پہ جو ہے اس کو دیا ہوا ہے، جو کہ بابا صحرائی کے نام سے معروف ہیں. ان کی نصیحت جو انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے لکھی. یہ اس طرح کا کوئی کیریکٹر نہیں ہے ہسٹری کے اندر. یہ ایک امیجنری کیریکٹر ہے جس کا نام انہوں نے فکشنری کیریکٹر رکھا ہے، میر نجات نقش بند، جس کو بابا صحرائی وہ کہتے ہیں. یہ صحرا کا آپ وہ دیکھیں کہ وہ علامہ کا کون سا شعر ہے، فطرت کے تقاضوں کا، یا مرد کوہستانی یا مرد صحرائی، کہ 2 قسم کے جو افراد ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ سخت کوش زندگی، سٹرگل والی لائف جو ہے وہ یا پہاڑ پہ رہنے والے لوگوں کی ہوتی ہے یا صحرا کے اندر، بیکاز دونوں کے اندر ایکسٹریم ٹیمپریچرز ہوتے ہیں. اینڈ یہ کیونکہ علامہ ایک لائف آف سٹرگل کو پروپوگیٹ کرتے ہیں، اس لیے وہ ایسے لوگوں کو بھی آئیڈیلائز کرتے ہیں. بہرحال یہ جو کیریکٹر ہیں یہ علامہ خود ہیں، آپ ان کو سمجھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے اس بابا صحرائی کی فارم میں جو ہے وہ پریزنٹ کیا ہے، یا وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور اس کے پس پردہ یہ بات ہے کہ وہ آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، یا آپ کو وہ نصیحتیں کر رہے ہیں ایز این انڈیویجول اینڈ ایز اے کلیکٹیو پیپل، ایز آپ کی جو ایک کمیونٹی ہے یا آپ کی ایک جو قوم ہے، مسلم قوم جو ہے، اس کو جو نصیحتیں فرما رہے ہیں. سو اس کے جو پوائنٹس ہیں نوٹ کرنے والے، کہ علامہ نے ایک تو خود اپنے خیال کا اظہار اس میں بابا صحرائی کے کیریکٹر کے تھرو کیا ہے، جس میں انہوں نے جو چیزیں جو بیان کی ہیں اس کے اندر وہ یہ ہے کہ ایک کہ جو تمہاری اصل ہے انسان کی وہ زمینی نہیں ہے، نوری ہے. یعنی کہ یو آر ناٹ میٹیریل بٹ یو آر مور، جو ہے وہ اسپرٹ آپ کی جو ہے وہ آپ کا عنصر جو ہے وہ روح جس کو آپ وہ کہہ لیں، یا آپ کی جو شخصیت ہے، جو آپ کی خودی ہے، وہ یہ علامہ کا دیکھیں نا ایک وہ شعر بھی ہے نا کہ تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں افرشتہ و حور کے شاہین شہ لولاک ہے تو. سو اس سے دیکھیں کہ آپ کے اندر گو آپ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن آپ کے اندر وہ نور کا عنصر بھی خدا نے وہ ڈالا ہے. تو وہ کیا ہے وہ نور کا عنصر؟ کہ اللہ تعالیٰ قرآن نے جب وہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کے اندر آدم کے جو ہے جسم میں اپنی روح پھونکی، یعنی کہ
فرشتوں کو جب سجدے کا حکم ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو پھر تم نے اس کے بعد سجدہ کرنا ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. سو اس لحاظ سے اگر آپ وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نور سے ہی ان کو ایک وہ مطلب کہ ہم وہ پہچانتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض. سو وہ ایک نوری عنصر جو ہے ہمارے اندر موجود ہے. اور پھر یہ اس میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ انسان کی خودی اگر مضبوط ہوگی تو پھر آپ کو جو ہے وہ حیات دوام جو ہے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں اسے. اور تیسری بات یہ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر اگر آپ حیات دوام حاصل کر سکتے ہیں تو آپ کے اندر وہ جو ایک بقا کا، ایک ایٹرنٹی کا جو آپ عنصر ہے وہ آپ کے اندر اس کی صلاحیت موجود ہے اس کو حاصل کرنے کی. کیونکہ جسم تو فانی ہے لیکن روح فانی نہیں ہے، بشرط ہے کہ آپ اس روح کو اس طریقے سے اس کی تعمیر کریں، اس کی اندر وہ مضبوطی پیدا کریں، تو پھر جو ہے وہ روح کے اندر وہ بقا کا عنصر یا اس کی صلاحیت جو ہے وہ آپ کو وہ ملے گی اس کے اندر. سو اس میں یہ بھی وہ بیان کرتے ہیں، یہ کافی 72 اشعار پر مبنی ہے یہ نظم جو ہے یہ. تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو زندگی کا جو راز ہے وہ ہے ہی اپنی خودی کی معرفت یعنی کہ اس کا علم، اس کی نالج جو ہے وہ حاصل کرنے سے یا اس کو حاصل کرنے سے تو تبھی آپ جو ہے وہ زندگی جو ہے. عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام. تو یہ جو چیز جو آپ یہ حاصل کرتے ہیں یہ ان کے ایک مطلب یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ خواص یا مرد کامل سے حاصل ہوتی ہے. تو اس میں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح آپ سبجیکٹ اپنا پڑھ رہے ہیں یا کوئی ہنر آپ نے حاصل کرنا ہوتا ہے تو کسی استاد کے تھرو کرتے ہیں، تو اس طریقے سے اس کو ایک سبجیکٹ سمجھیں روحانیت کو، کہ جب آپ نے وہ روحانیت حاصل کرنی ہوتی ہے تو پھر اس میں جو ماہر ہوگا اس سے ہی آپ کو وہ بہترین طریقے سے وہ معرفت اور وہ علم اور وہ نالج اور وہ دستر سے اس کے اوپر حاصل آپ کو ہو سکتی ہے. تو یہ مرد کامل کا کانسیپٹ ہے. اس میں بڑا انٹرسٹنگ آگے مولانا روم کا پورا واقعہ علامہ نے اس کے اندر مینشن کیا ہوا ہے اس کانٹیکسٹ کے اندر. اور یہ جو معرفت آپ کو جو حاصل ہوتی ہے یہ جس کو ہم وہ کہتے ہیں کہ جس طرح وہ مرد کامل کی نظر پڑی تو اس کی اندر سے جو بھی ہے اس کی انسان کی وہ سارا وہ ماہیت ہی بدل گئی وہ. سو یہ نظر اور صحبت اور تربیت سے حاصل ہوتی ہے. یہ خودی کو آپ یہ دیکھیں کہ ایک نالج ہے کہ بھی یہ اس طریقے سے جو ہے یہ اسرار خودی میں بیان ہوا ہے کہ یہ کریں گے تو فلانا کریں گے، اور سٹیپس جو ہیں علامہ نے بتائے ہیں کہ یہ خودی آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو وہ ایک نالج ہے، ایک علم ہے. وہ جب تک آپ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنی تربیت نہیں کریں گے ان لائنز کے اوپر، تو تب تک اٹ از جسٹ میئر نالج، نتھنگ ایلس. سو عمل شرط ہے، تربیت شرط ہے، اور عشق اختیار کرنا پڑے گا. عشق کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہوتی. اور یعنی کہ یہ اسرار خودی میں جو علامہ نے جو یہ عشق کے اوپر جو بات کی ہے تو وہ عشق رسول جو ہے وہی آپ کی بنیاد بنتی ہے عشق الہی کی طرف وہ جانے کی. اور جو اس میں علامہ نے جو چیز ڈسکس کی ہے تو انہوں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ کس قسم کا علم جو ہے وہ آپ کو نفع پہنچائے گا اور کس قسم کا علم آپ کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہوگا. اور یہ جو نظم کو شروع کرتے ہیں تو یہ پہلے 6 اشعار جو ہیں اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ زندگی کا راز کیا ہے، زندگی ہوتی کیا ہے اور کیسے زندگی کو جینا چاہیے، اور
تیسری بات جو انہوں نے اس میں وہ بیان کی ہے کہ اگر آپ کی خودی نہیں ہے تو آپ کی جو ہے وہ زندگی بے معنی ہے۔ اب اس کو آپ اس طریقے سے یہ سمجھیں کہ یو آر اے ہیومن بینگ، اگر آپ کی پرسنالٹی، آپ کا کردار، آپ کا عمل جو ہے وہ آپ کی سیلف اگر مضبوط نہیں ہے تو وہ آپ کا کردار بھی کمزور ہوگا اور آپ کا عمل بھی کمزور ہوگا، اور آپ دوسروں سے جو ہیں وہ مروب ہوں گے اور دوسروں کے مرہون منت ہوں گے اور ان کے کہنے کے اوپر آپ اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی جو شخصیت ہے وہ آپ نے اس کو مضبوط نہ کیا تو وہ ایسی زندگی جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ وہ دیکھتے ہوں گے ویک پیپل ہمارے ارد گرد جو ہوتے ہیں، جن کو جس طرح مرضی جو ہے وہ بلی کر کے اور وہ ہر واک آف لائف میں ہوتا ہے، اسکول میں بھی ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں، کالجز، یونیورسٹیز، اور پھر ایوری ڈے لائف کے اندر اور ہر شعبے کے اندر اور ہر لیول کے اوپر یہ چیز ایکسپیرینس کی جاتی ہے۔ سو اینی وے وہ کہتے ہیں کہ اے کہ مثل گلز گل بالیدائی، اے کہ تم کس طرح، جس طرح ایک پھول جو ہے وہ مٹی میں سے جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، تو ہم از بطن خودی زائدائی، تم بھی خودی کے بطن میں سے اسی طرح پیدا ہوئے ہو جس طرح ایک پھول جو ہے وہ مٹی میں سے نکلتا ہو۔ اس میں مسئلہ پھر یہ آتا ہے جب میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں تو پھر وہ وائڈ رینج ذرا ہو جاتی تھوڑی سی۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پودا جو نکلتا ہے، یہ اب یہاں پہ پھول والے پودے کی جس طرح یہ بات ہو رہی ہے، تو وہ اپنا اظہار کرتا ہے اپنے ایگزسٹنس کا، اور اس کا وہ نکلنا اور اس کا اپنے آپ کو دکھانا، مینیفیسٹ کرنا جو ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ اپنی خودی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو یہ ایک اور جگہ کے اوپر بھی جاوید نامہ کے اندر اس میں شروع میں علامہ ایک اس طرح کا وہ بیانیہ کرتے ہیں کہ جب ساری یہ کائنات پیدا ہو رہی ہوتی ہے اور ہو جاتی ہے تو یہ دنیا جو ہے یہ ایک کیچڑ اور دلدل اور وغیرہ اس قسم کا جو بھی اس کا ہوتا ہے، تو ایک ڈائلاگ انہوں نے بیان کیا ہوا ہے جو کہ ستاروں اور آسمانوں کے درمیان اور زمین کے درمیان ہوتا ہے، اور وہ جو فلک ہے یا اپنا یہ جو مطلب کہ سیلیسچیل باڈیز ہیں وہ زمین کی طرف وہ دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہارے جیسا کوئی مطلب کہ گھٹیا چیز تو کو خدا نے پیدا نہیں کی ہونی، مطلب کہ تمہاری تو فطرت ہی یہ ہے، اس طرح یہ گند اور یہ سارا کچھ مطلب کیچڑ اور دلدل جو ہے، تو مطلب کہ تم تو اس کائنات کے لیے باعث شرم ہو تم۔ اور وہ زمین جو ہے وہ جب یہ سارا ان سے وہ سنتی ہے، میں تو آپ کو بالکل شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، وہ کبھی جاوید نامہ آپ پڑھیں گے تو وہ ایک اور ہی لیول ہے کتاب کا، وہ تو بندے کے بہت زیادہ ہاں وہ بھی ہیں۔ سو پھر زمین جو ہے وہ اس کو بڑا رنج ہوتا ہے اور مطلب کہ بہت ہی اپنے آپ کے اوپر وہ افسوس کرتی ہے اور سارا کچھ جس طرح وہ بیانیہ کیا ہوا ہے۔ تو پھر جو ہیں اپنا اس کی زمین کی وہ آہ و بکا کے بعد، اس کی لیمنٹیشن کے بعد جو ہیں وہ فرشتے بولتے ہیں، اور وہ فرشتے جو ہیں اس کو زمین کو کہتے ہیں کہ تم غم نہ کرو، یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے اندر کیا پوٹینشل چھپا ہوا ہے، اور ایک وہ وقت آئے گا جب وہ تمہارا وہ پوٹینشل ابھر کر باہر آئے گا، اور یہ سب چاند ستارے جو ہیں، یہ سارا فلک جو ہے، یہ پوری کائنات کے لیے تم باعث فخر ہو گئے۔ سو اس میں اب آپ یہ دیکھیں کہ شروع کے اندر اسرار خودی کے جو پہلا چیپٹر جنہوں نے وہ پڑھا ہوا ہے کہ یہ جو خودی، یہ ایک سیلف کی جو چیز، یہ جو خودی ہے یہ ہر ذرے میں موجود ہے،
اور یہ مطلب کہ جس طرح یہ پھول نکل کر اپنی خودی کا اظہار کرتا ہے، تو یہ انہیرنٹ ہے میٹر کے اندر، اس دنیا کے میٹر کے اندر انہیرنٹ ہے یہ چیز. لیکن یہ خودی کی جو معراج ہے وہ اپنے جو ہے مطلب وہ معراج پہ نہیں پہنچ سکتی، اور اگر وہ پہنچتی ہے تو انسان کے روپ میں پہنچتی ہے. یہ تھوڑا سا فلسفہ ہے اس کے اندر، بٹ دا تھنگ از دس کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہماری جو باڈی ہے اٹ از لائک اے کلیکٹیو آف ایٹمز، اور یہ ساری جو ہیں ایک اتنی ٹریلینز آف ایٹمز اکٹھے ہو کر جو ہیں وہ آپ کی ایک پرسنالٹی، ایک جسم کو شیپ دیتی ہیں. اور وہ آپ کے جسم جو ہے وہ ایک مطلب کہ یو آر لائک این اینیمل. اگر آپ کے اندر وہ شخصیت نہیں، تو انسان کے اندر وہ خودی معرفت اپنا جو کمال تب دکھاتی ہے، یا اس میں صلاحیت تب، کیونکہ انسان کے اندر شعور ہوتا ہے، اور شعور کے ساتھ جو ہے انسان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے عشق کی جو ہے وہ ایک جذبہ جو ہے اس کی پاسبلٹی بھی جو ہے وہ رکھی ہوئی، بلکہ ہے ہی انسان کے اندر اس سینس میں. کانشیسنس، اویئرنس، مطلب کانشیسنس ہے نا یار آپ کی. دیکھیں نا جو جانور ہیں ان کے پاس اس طرح کی کانشیسنس نہیں ہے وہ، تو وہ آپ کے اندر جو کانشیسنس کے ساتھ ہی آپ کی دیٹ ایبلٹی آف ٹو ایکوائر نالج ہے آپ کی، جس سے آپ آگے اس سے کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ سے. تو باقی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے اس دنیا میں جو اس طرح کر سکتی ہو، اس میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے اس کے اندر. سو یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اگلے مصرے میں شعر میں کہتے ہیں کہ از خودی مگذر بقا انجام باش. تو خودی جو ہے اس کو فروغ گذاشت اس سے مت کرو، اس کو اگنور مت کرو اسے، اور اپنے جو ہے وہ بقا انجام جو ہے جو وہ بقائے دوام جو ہے وہ حاصل کرو، اپنی خودی کو مضبوط کرو. اور قطرۂ مئی باش وہ بحر آشام باش، اور ایک ایسا قطرہ بن جاؤ تم جو کہ پورے سمندر کو جو ہے وہ اپنے اندر سما سکے. یعنی کہ قطرے سے مراد جو ہے ایک عام انسان صحیح، لیکن خودی کے زور کے اوپر جو ہے آپ بہت بہت بڑی کارنامے آپ انجام دے سکتے ہیں. یعنی کہ آپ جسمانی طور کے اوپر تو ایک آپ کی لمٹ ہوگی، لیکن اسپرٹ کے طور کے اوپر جو ہے وہ آپ بہت سارے انسان جو ہے وہ کام دیتا ہے. پھر شعور ادھر ہی آتا ہے نا، کانشیسنس جو ہے وہ شعور اور وہ علم اور معرفت اور سارا کچھ مل ملا جاتا ہے اسی کے اندر. سو تو کہ از نور خودی تابندائی گر خودی محکم کنی پائندائی. تم جو کہ تمہاری حیثیت ہی جو ہے وہ خودی کے وجہ سے ہی ہے، اسی کے نور کی وجہ سے ہے تمہاری جو بھی ایگزسٹنس جو ہے وہ بنتا ہے. اور اگر تم اپنی خودی کو محکم کر لو، اس کو مضبوط کر لو، تو پھر تم پائندہ بھی ہو سکتے ہو. یہ پھر جاوید نامہ کے اندر جس طرح جو ہے وہ جو 3 سٹیجز علامہ نے وہ بیان کی ہوئی ہیں، جس میں جو ہے زندائی یا مردائی یا جان بلب از سے شاہد کن شہادت را طلب. یعنی کہ تم زندہ ہو یا مردہ ہو یا مرنے کے قریب ہو، تو تم 3 جو ہیں وہ گواہوں سے اپنی جو ہے اپنی ایگزسٹنس کی جو ہے وہ شہادت طلب کرو. یہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سٹیٹس علامہ نے بیان کی ہیں، زندہ وہ بندہ ہے جو کہ عمل کرنے والا ہو، اسٹرگل کرنے والا ہو، ایوالو کرنے والا ہو، اس کے اندر وہ زندگی کی رمق اس کے اندر موجود ہو. اور پھر یا آپ بالکل ہی مردہ ہیں، یعنی کہ آپ کے دل میں کوئی آرزو ہی نہیں ہے، کوئی ڈیزائر ہی نہیں ہے. تو جب انسان کے اندر آرزو ختم ہو جائے تو وہ ایک زندہ چلتی ہوئی لاش کے علاوہ اس کے کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس کی. سو دا 3rd سٹیجز کے اس طرح کی ایک گو مگو قسم کی آپ صورت حال میں ہیں کہ آپ مرے ہوئے بھی ہیں اور زندہ بھی ہیں، یعنی کہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے.
ہیں ادمرا. سو ہم اگر اپنے آپ کو اگر اسیس کریں تو یہی 3 صورت حالوں کے اوپر ہم اپنے آپ کو اسیس کر سکتے ہیں کہ ہم کس سٹیج کے اوپر، ہماری کیا حیثیت ہے اس دنیا کے اندر، اس معاشرے کے اندر، انسانوں کے اندر. سو اس میں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ پہلی تو جو ہے وہ یہ تو پہلے تو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ دیکھو کہ سی یور سیلف ان یور اون لائٹ. میرے خیال میں کیا تھا وہ اشعار، مجھے بھول گئے ہیں. کہ پہلے تو اگر آپ اپنے آپ کو پہلے ہی سیلف نگیشن ہی کر دیں تو پھر تو آپ نے آگے کہاں جانا آپ نے. سو فرسٹ سیلف افرمیشن جو ہے وہ آپ کو اپنے آپ سے چاہیے. دوسری سیلف افرمیشن آپ کو چاہیے فرام اندر، ہاں ایک اور ایگو سے، ایک اور خودی سے. اور پھر جو ہائیسٹ افرمیشن جو ہے وہ آپ کو چاہیے، وہ جو ہائیسٹ جو اقبال کے جو ہے وہ جو لیول آف ایگو جو ہے ایگو ہیوڈ ہے وہ خدا کی ہے. تو جو پھر وہ کہتے ہیں کہ جو خدا کے سامنے کھڑا ہو کے تو یعنی کہ اس سے جو ہے وہ یہ چیز ٹیسٹیفائی کرائے کہ میں ہوں یا نہیں. اگر وہ کہہ دے ہاں تم ہو، تو پھر جس طرح خدا حی اور قیوم ہے تو پھر اپنے آپ کو بھی تم اس طرح حی اور قیوم سمجھو. کیونکہ خدا نے جس کو کہہ دیا تو پھر اس کے اندر وہ چیز اٹل ہے، پھر وہ بدل نہیں سکتی وہ. تو یہ مطلب کہ آپ کو اس کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو یہ ایکسپلین کیا ہے کہ خودی جو ہے وہ کس طرح پائندہ جو ہے نا ہمیشہ رہنے والی، آپ کی بقا پانے والی جو ہے وہ بن سکتی ہے. سود در جیب ہمین سوداستی خواجگی از حفظ این کالاستی. کہ اسی ہی سودے کی جیب میں یعنی کہ منافع ہے، عمارت اور امیری اسی سامان تجارت کی وجہ سے ہے. تو یہ وہی بات کریں جو پہلے انہوں نے شعر میں بیان کی ہے، یعنی کہ تمہاری حیثیت، تمہاری ویلیو جو ہے وہ تمہاری خودی کی وجہ سے ہی ایسرٹین ہوگی. ہستی و از نیستی ترسیدائی ای سرد گردم غلط فہمیدائی. کہ تم ہستی اور نیستی، میں ہوں یا نہیں ہوں، یا مطلب زندہ رہنے یا موت کے ڈر سے ہی جو تم جو ہے وہ زندگی گزارتے ہو، تو وہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے قربان جاؤں کہ تم نے تو جو ہے وہ غلط سمجھ لی ہے. مطلب کہ جو تمہاری اصل زندگی جو ہے وہ تمہارے زندگی میں اعلیٰ مقاصد حاصل کرنے سے ہی قائم ہو سکتی ہے. یہ جسمانی جو زندگی ہے یہ تو بہرحال ختم ہو ہی جانی ہے، جو مرضی آپ کر لیں یہ تو ختم ہو ہی جانی ہے. تو وہ ان لوگوں کے عظیم کارنامے ہی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یاد رہتے ہیں. جس طرح قائد اعظم نے پاکستان جو ہے بنایا تو ہی ول بی ریممبرڈ اور ہی از ایٹرنل بیکاز آف دیٹ اچیومنٹ جو انہوں نے کی ہے. نہیں تو جسم تو جو ہے وہ تو ختم ہونا ہی ہونا. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر، جو علماء پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ موت سے ڈرتے ہیں مسلمان. اور جو بھی موت سے جو ہے وہ ڈرنے کا فائدہ تو کوئی نہیں. وہ غالب کہتے ہیں کہ نیند رات بھر کیوں نہیں آتی. تو وہ آپ وہ جو مرضی کر لیں، مرنا تو آپ نے ہے، یا بسترے پہ مریں یا کوئی عمل کرتے ہوئے مریں. تو یہ پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ فلسطینیوں نے ڈیفائی کر دی ہے ڈیتھ سیریسلی. انہوں نے تو مطلب کہ آپ وہ دیکھ لیں کہ وہ ماں کیا بچے کیا، انہوں نے وہ کہا کہ نہیں ہم نے نہیں وہ ڈرنا. مطلب کہ آپ یہ دیکھیں ان حالات کے اندر کوئی رہ سکتا ہے؟ میرے نہیں خیال میں. ہم جیسے لوگ ہوتے پاکستانی تو ہم نے تو پکڑ کے اپنے ہی محافظوں کو ہی پکڑ کے ان کے دشمنوں کے حوالے کر دینا تھا. سو دس از اگین این ایگزامپل آف دیٹ سیلف ریسپیکٹ اینڈ دا ڈیزائر فار فریڈم. تو جگہ اگر آپ کے اوپر اگر فریڈم کی ڈیزائر کے جو ہے وہ موت کا خوف جو ہے، پھر وہ فریڈم کی ڈیزائر نہیں پیدا ہوتی. اگر آپ کے اندر موت کا خوف ہو، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ پیدا ہو جائے. سو یہ اگلے جو اچھا نہیں، یہ ایک شعر رہ گیا.
اب وہ کہتے ہیں کہ چن خبردارم ز ساز زندگی بات و گویم چیست راز زندگی. تو کہتے ہیں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ زندگی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ زندگی کو جینا چاہیے، تو میں تم کو بتاتا ہوں کہ زندگی کا راز کیا ہے. تو یہ اگلے اشعار کے اندر جو ہے وہ یہ زندگی کا راز آپ کو بتاتے ہیں کہ غوطے در خود صورت گوہر زدن پس ز خلوت گاہ خود سر بر زدن. یعنی کہ پہلے موتی کی طرح اپنی ذات، اپنی یعنی کہ خودی میں غوطہ زن ہونا، اور پھر اس تنہائی میں سے نکل. دیکھیں علامہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو آپ نے مضبوط کرنا ہے، اپنی خودی کو مضبوط کرنا ہے. یعنی کہ وہ جو ہے اپنی ذات میں غوطہ زن ہو کے آپ نے اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ سر بار نکالنا ہے. ہاں، خودی میں ڈوب کے یا اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغے زندگی، یہ وہ بات ہے. سیلف ریئلائزیشن کی یہاں پہ وہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. اس میں آپ کو جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی خودی کو آپ نے پختہ کرنا ہے، یعنی کہ اپنی شخصیت کو مضبوط کرنا ہے. وہ مضبوطی، وہ اسٹرینتھ آف کیریکٹر آپ نے جو ہے وہ پیدا کرنی ہے. اور جس طرح جو ہے موتی بھی تو پانی ہوتا ہے نا، پانی کا قطرہ ہوتا ہے اور وہ ایک وہ موتی بنتا ہے، تو اس کی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. تو اٹ از لائک، دیکھیں ہم بنے تو مٹی کے ہوئے ہیں، لیکن ہماری قدر و قیمت جو ہے وہ ہماری صلاحیتوں سے ہی ہوتی ہے، ہماری ایبلٹی سے ہی ہوتی ہے. جن لوگوں کی قدر و قیمت پیسے یا اس کی بدولت ہوتی ہے، ان کا نام کبھی بھی زندگی میں یا دنیا میں قائم نہیں رہتا. یہ بات یاد رکھیے گا، پاسبل ہی نہیں ہے. یعنی کہ آپ نے اگر اپنی وردینس بنانی ہے، قدر و قیمت، تو وہ اسی ذریعے سے اپنی شخصیت کو مضبوط کرنے سے ہی ہوگی. اب وہ کہتے ہیں کہ زیر خاکستر شرار اندوختن شعل گردیدن نظر ہا سوختن. یعنی کہ اس کے جو لفظ کے لفظی جو اس کا وہ معنی تو یہ ہے، راگ کے نیچے چنگاریاں جمع کرنا اور شعلے کی صورت اختیار کر لینا. یعنی دیکھنے والوں کی جو ہے ان کو نظروں کو جانا. یعنی معنی اس کے یہ ہیں کہ خودی میں جو ہے اپنا یہ بلڈ جو ہوتی ہے نا آپ کی پرسنالٹی یا اسٹرینتھ، یہ ایک دم نہیں ہوتی کہ آپ ابھی آپ ایک سبق آپ نے لیا تو اس کے بعد ایک دم آپ سمجھیں کہ باہر نکل کے دبستان سے تو آپ کی جو ہے وہ خودی کو حضرت داتا صاحب کی خودی بن گئی. تو اس طرح نہیں ہوتا. وہ آپ کو آہستہ آہستہ وہ یہ چیز بلڈ ہوتی ہے، اور وہ بلڈ ہوتی ہی تب ہے جب آپ کے سامنے مشکلات آتی ہیں اور مشکلات کو آپ اوور کم کرتے چلے جاتے ہیں. اگر مشکلات سے اور اسٹرگل سے اور ہرڈل سے آپ وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے تو پھر آپ وہ سمجھیں کہ دین وہ آپ کا سفر جو ہے وہ ختم ہو گیا اور اسٹیگنیشن جو ہے وہ طاری ہوگی. یہ ہے کہ پہلے وہ جو کیا وہ شعر ہے، چون پختے شوی خدرا بر سلطنت جم زن، کہ سب سے پہلے اپنے آپ میں وہ پختگی پیدا کرو، پھر جو بھی باطل قوتوں سے جو ٹکرانا ہے پھر اس کے بعد ٹکرا سکتے ہو، اس سے پہلے تو کرنا ہی نہیں چاہیے. خانے سوز محنت چل سال شو توف خود کن شعلہ جوال شو. تو 40 سالہ محنت کا گھر پھونکنے والا بن جا، اپنے گر طواف کر، یعنی اپنی خودی میں محو ہو جا، بھڑکنے اور اچھلنے والا شعلہ بن جا. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک غلام قوم کو علامہ ایڈریس کر رہے ہیں، تو غلام قوم کی تو جو ہے اس کی تو کوئی خودی نہیں ہوتی. بائی دا وے، جو غلام ہوتا ہے اس کی کوئی خودی نہیں ہوتی، اس کی کوئی سے نہیں ہوتی. تو جب تک وہ اس کو اپنی وہ سیلف رسپیکٹ یا اپنے وہ سیلف ریئلائزیشن یا اپنی شخصیت کو بلڈ نہ کر لے، تو اس کے اندر وہ آزادی کا جذبہ پیدا نہیں اس کے اندر جو ہے وہ ہو سکتا. تو یہ والا بہت، یہ علامہ نے اور بھی اشعار میں سوکھا ہے، طوف خود کن، طوف اپنا طواف کر، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ
وہ اپنے اندر وہ فائر جو ہے وہ پیدا کر جو کہ دوسروں کو جو تمہیں جو باطل کوفتے ہیں ان کو جلا دے. پھر کہتے ہیں کہ زندگی از طوف دیگر رستہ نست ہم چو طائر ایمن خیش را بیت الحرم دانست نست. کہ زندگی کیا ہے؟ کہ زندگی جو ہے اصل میں یہ ہے کہ دوسروں کے گرد نہیں گھومنا، اس سے آزاد پانا ہے. دوسروں کے گرد گھومنے سے کیا مطلب ہے؟ کہ دوسروں کے گرد کون گھومے گا؟ زمینی خداؤں کے آگے. زمینی خداؤں کے آگے، یا جس طرح علامہ اس کے شروع میں وہ کہتے ہیں کہ ہر کمزور چیز جو ہے وہ اپنے سے طاقتور کے گرد گھومتی. اور اس کی مثال وہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح چاند کی وہ کہتے ہیں کہ خود ہی کمزور ہے، وہ زمین کے گرد گھومتا ہے. اور اسی طرح کیونکہ زمین کی خود ہی کمزور ہے، وہ سورج کے گرد گھومتی ہے. تو یہ سیلیسٹیل باڈیز میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہی رول جو ہے یہ کار فرما ہے کہ ہر کمزور چیز جو ہے وہ اپنے سے طاقتور چیز کے گرد طواف کرتی ہے. یعنی کہ آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ اسٹرانگ پرسنالٹی والی شخصیات ہیں ہمارے اندر جو کمزور شخصیات ہیں، جو کمزور ہیں، وہ اسی کے گرد گھومتے رہتے ہیں، اسی کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اسی کے آگے کوئی اپنے کو نمبر بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اور یہ تو آپ میرے خیال میں اسٹوڈنٹس دیکھتے ہی ہوں گے، آپ کے کالجز میں اسی طرح ہی ہو رہا ہوتا ہے. سر وہ طلبہ علی گڑھ میں بھی وہ ہے نا، وہ گردش آدمی ہے اور گردش نہیں، وہ اس ہے اس سینس میں، یعنی کہ وہ جو ہے نا وہ گردش آدمی ہے اور گردش جام اور ہے. کہ انسان کی جو گردش ہے، یعنی کہ جو مضبوط انسان ہے وہ خود اپنی مرضی سے گردش کرتا ہے یا اپنا کرتا ہے، وہ ایک پیالے کی طرح نہیں ہوتا. یہ جن کی کمزور خودیاں ہوتی ہیں وہ ایک پیالے کی طرح ہوتی ہیں. جس طرح پیالہ ایک محفل میں وہ شراب کا جو ایک میخانے کے اندر جس طرح وہ ایک ہاتھوں کے ذریعے وہ پیالے کی گردش جو ہے وہ انسان کے ہاتھ کی مرہون منت ہوتی ہے، اس کی اپنی کوئی سیلف نہیں ہوتی. تو وہ آپ کو اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ ویک انسان کی جو ایک حیثیت ہے وہ پھر ایک وہ پیالے جیسی ہو جاتی، پھر آپ دوسروں کے مرہون منتی ہوتے ہیں. آپ پرزن و از جذب خاک آزاد باش ہم چو طائر ایمن از افتاد باش. یعنی کہ پرزن یعنی اپنا جو ہے اڑنے کی جو ہے پرواز پیدا ہو، اور جذب خاک یہ مطلب ایک خاک کے اوپر اٹس لائک اپنے اس کمفرٹ زون میں سے نکلنے کے لیے بلند پروازی کے لیے جو ہے اپنے وہ پر مارو اڑو. اور جس طرح جو ہے پرندہ فضا میں چلا جاتا ہے، وہ جب اڑ جاتا ہے تو اس کو گرنے کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں اپنی پروں کی صلاحیت کے اوپر میں نے ہوا میں ہی رہنا ہے اور میں اڑتا ہی رہوں گا، یہ بلند پروازی کی طرف جو ہے. سو تو اگر طائر نہیں ای ہوش مند بر سر غار آشیان خود مبند. تو اگر تم پرندہ نہیں ہو تو پھر غار کی جو ہے وہ اس کے آگے جو ہے اپنا وہ مت بناؤ آشیانہ. یعنی کہ غار کے اندر، یعنی کہ جس طرح کو داخل ہوگا تو پھر تم اڑ نہیں سکو گے، اگر تو تم یو ول بی ڈسٹرائڈ. سو وہ صلاحیت کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ یعنی کہ اپنا تو گھونسلہ نہ بنا، اگر تو صاحب خودی نہیں ہے تو تجھ میں ہمت و حوصلہ اور جوش و جذبہ نہیں ہے تو خود کو جو ہے پھر اب تباہی میں مت دھکیل اپنے آپ کو. یہ اگلے جو اشعار ہیں یہ 7-8 اس میں جو ہیں وہ علامہ جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ علم اور حکمت سے فائدہ حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے اور مسلمانوں کے لیے کس قسم کا علم جو ہے وہ فائدہ مند ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ ای کے باشی در پئی کسب علوم باتوں می گویم پیام پیر روم. کہ یہ جو تم علم حاصل کرنے کے درپے ہو، کوشش میں جو ہے یہ تم پھر رہے ہو اور کر رہے ہو، تو میں تم کو بتاتا ہوں کہ مولانا روم کا پیغام کیا ہے، کہ کون سا علم جو ہے وہ اچھا ہے اور کون سا علم جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو مولانا کا یہ بہت ہی مشہور شعر ہے ان کی مثنوی مانوی میں سے، جس میں وہ کہتے ہیں
کہ علم را بر تن زنی ماری بود، علم را بر دل زنی یاری بود، یعنی کہ اگر تم علم سے تن پروری کا کام لوگے تو یہ تمہیں سانپ کی طرح ڈسے گا یہ، اور اگر تم علم کو دل کی اصلاح کے لیے، روح کی مضبوطی کے لیے، خوشخصیت کی مضبوطی کے لیے، انسانیت کی بہتری کے لیے جو ہے اس مقام میں لاؤ گے، تو وہ علم جو ہے تمہارے سچا ساتھی بن کے رہے گا، اور وہ تمہیں اندرونی تمہارے باطن کو بھی جو ہے وہ روشن کرے گا۔ یعنی کہ وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ اصل علم وہ ہے جو کہ آپ کے دل، آپ کی روح کی بھی اصلاح کرے اور باقی انسانیت کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ تو اس میں یہ نہیں وہ کہہ رہے کہ آپ یہ علم نہ پڑھیں یا وہ علم نہ پڑھیں، اس علم کو حاصل کر کے کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ دو چیزیں جو ہے ادھر وہ بیان کر رہے ہیں مولانا روم، کہ یا علم جو ہے اس سے کمپلیٹلی ایک دنیاوی، ایک میٹیریل فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور دوسری جو ہے وہ اس سے آپ روحانی، کریٹیو اور ایسی علم جو ہے اس کو، اسی علم کو آپ استعمال کر سکتے ہیں انسانیت کی بہتری کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، اور اپنی نیشن کی بہتری کے لیے۔ سو یہ چیز جو ہے وہ آپ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں کتنا کوئی مشکل وہ نہیں ہے۔ تو اس میں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ یہ سبجیکٹ پڑھیں یا نہ وہ سبجیکٹ وہ نہ پڑھیں، وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کے حصول آپ کا جو ہے وہ مقصد دیے تو اس میں جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے۔ اگر ایک مقصد دیے جو صرف میٹیریل گین کی ہوگی تو وہ نہ صرف آپ کو بھی تباہ کرے گی، دنیا کو بھی تباہ کرے گی، اور جب آپ اس کو دوسرے اس کے برعکس جو ہے، جب آپ اس کی دل کی اور روح کی اور قلب کی اور روحانی ترقی کے لیے استعمال کریں گے تو وہ آپ کو فائدہ دے گی۔ اس میں یہ آپ کے سامنے ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں، ایک کیپٹلسٹک سوسائٹی ہے، اور جو بچے یہاں پہ اکنامکس پڑھ رہے ہوں گے تو وہ دیکھیں کہ وہ اکنامکس صرف ان کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ نے اپنے پروفٹس کو میکسیمائز کس طرح کرنا ہے۔ تو جب وہ میکسیمائزیشن کے اندر جو ہے اس میں دیٹ اکنامکس از ناٹ کنسرنڈ کہ وہ میکسیمائزیشن کے پروسیس کے اندر جو ہے وہاں پہ ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے، باقی جو انسان ان کے امپلائیز ہوتے ہیں یا باقی دنیا کو کس طرح افیکٹ کر رہی ہوتی۔ تو یہ چیز تبھی جو ہے وہ فائدہ مند ہو، اس کے لیے بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کی جو ہے وہ یہ آپ کے اندر ایمپتھی، درد دل اور یہ ساری صلاحیت موجود ہو۔ آگہی از قصے آخوند آن کے داد اندر حرب در سے علوم۔ اچھا، اب یہ آپ کو جو یہاں پر جو آپ کو وہ بیان جو یہ اس میں وہ کرتے ہیں، اس کی جسٹ یہ ہے کہ علم جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے ہی وہ جو کہ عشق کے تابع ہو، اور وہ آپ کو جو علم از نیسسری، اٹ از ایکسٹریملی نیسسری، بٹ وہ جب عشق کے ساتھ وہ جو ہے وہ اس کی آمیزش ہوتی ہے تو تبھی لیے وہ آپ کے لیے وہ فائدہ مند جو ہے وہ علم بنتا ہے۔ نہیں تو علم، نالج آن اٹس اون ڈیوائڈ آف پیشن یا عشق از اور کین بی ہارمفل، پھر وہ آپ کو دوسری طرف لے جاتا ہے۔ تو اب یہ مولانا کا جو ہے یہ واقعہ بتاتے ہیں۔ مولانا کے جو رومی کے جو کنورژن کے جو واقعات ہیں وہ دو تین قسم کے ہیں، جس میں جو ان کا یہ جو آپ کو میں نے شروع میں بتایا ہے کہ وہ مرد کامل کی صحبت، تو ابھی یہ آ گیا نا سارا اس کے اندر۔ تو یہ مولانا جو تھے، ان کے والد بہت ایک بلند پایا جو تھے عالم دین تھے، اور انہوں نے ان کو تربیت اور ان کی صحبت انہوں نے حاصل کی پھر اور لوگوں سے بھی۔ تو مولانا واز اے مین آف انٹلیکٹ، اور وہ جو تھے ان کے اندر ابھی وہ عشق کا عنصر موجود نہیں تھا۔ یہ انسیڈنٹلی یہ مولانا روم کی جو سیریز چل رہی ہیں وہ آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ وہ سب دیکھیں اس سے،
مطلب ایکسیلنٹ سیریز انہوں نے بنائی ہیں ترکوں نے، اور اس کے بھی میرے خیال میں آج اس کی 15ویں قسط بھی آ جائے گی آج. تو بہت ہی انہوں نے اعلیٰ جو ہے وہ بنائی ہے رومی کے اوپر. تو مولانا جو ہے وہ درس دیا کرتے تھے کونیا کے شہر کے اندر، اور مطلب کہ یہ سب سے مشہور اور معروف، اور مطلب کہ سارا شہر ہی ان کے پیچھے تھا، ان کی عالمانہ جو بھی ان کی تعلیمات جو تھیں وہ. سو ان کے قصے اس طرح ہیں کہ جس طرح جب مولانا یہ جو شمس تبریز آتے ہیں کونیا میں اور مولانا کو دیکھتے ہیں کہ یہ اپنا کو درس دے رہے ہیں، تو ایک تو قصہ یہ ہے کہ یہ تالاب کے گرد اپنے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ ان کا کوئی ڈائلاگ ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ مولانا ان کو دھتکارتے ہیں شمس کو، اور کہتے ہیں تم کو کیا پتہ یہ آگے کہ فضول سے تم آ گئے، تو ہمیں کیا علم سے کیا تمہارا تعلق ہے، تم کیا جانتے ہو. تو وہ کئیوں کے اندر کتابوں میں ہے کہ جس طرح وہ کتابیں جو ہیں وہ اٹھا کے سارے پھینک دیتے ہیں تالاب کے اندر، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کر دیا، پکڑ کے بیڑا کر کے یہ ساری علم اور حکمت جو ہے اس میں ڈال دی تم نے. تو وہ کتابیں باہر نکالتے ہیں تو خشک ہوتی ہیں. سو دوسرا جو علامہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ از اے ڈفرینٹ ورژن، یہ بھی وہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو اب یہ وہ دیکھیں کس طرح کے وہ جو ہے کہ آگہی از، میں تم کو انفارم کرتا ہوں، آگاہ کرتا ہوں روم کے مولانا کے قصے سے کہ جب وہ ایک اپنا درس دے رہے ہوتے ہیں تو پائی در زنجیر توجیحات عقل کشتیش طوفانی ظلمات عقل، یعنی کہ ان کے پاؤں جو ہے وہ عقل اور استدلالات، اور یعنی کہ یہ جس طرح ہم وہ کہتے ہیں نا اپنا وہ ہیئر سپلٹنگ بحث، منہ شگافیاں جو ہیں اس کی وہ بیڑیوں میں، یعنی کہ عقل کی بیڑیوں میں جو ہیں وہ جکڑے ہوتے ہیں، اور ان کی جو کشتی ہے ان کی، یعنی کہ جو ہے ان کی جو فکر جو ہے وہ یعنی کہ جو فلسفے کی تاریکیوں میں گھسی ہوتی. تو یہ ہمارے صوفیاء کے نزدیک فلسفہ جو ہے وہ آپ کو کبھی وہ حقیقت سے ایکسپیرینس نہیں کروا سکتا، وہ معرفت نہیں آپ کو حاصل کروا سکتا، وہ عشق کے ذریعے ہی ہوتی رہتی ہے. سو یعنی کہ وہ علامہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ روحانیت سے دور تھے، اور عقل کے جو تھے وہ سمندر میں جو تھا وہ تیر رہے تھے. یعنی کہ وہ ایک ان کی حالت ایسی تھی کہ موسی ہی بی گانۂ سینائی عشق، بی خبر از عشق و از سودائی عشق. جس طرح کہ حضرت موسیٰ جو تھے وہ وادی سینا میں اس عشق کے تجربے سے جو تھے وہ دور تھے، اور ابھی وہ بے خبر تھے کہ عشق کیا ہوتا ہے، اور اس کا سودا، اس کا جنون عشق کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ پیشن جو ہے وہ. از تشکک گفت و از اشراق گفت و از حکم صد گوہر تابندہ صفت. تو یعنی یہ تشکک جو ہے نا یہ ہے شک و شبہ، اس کو اگنوسٹسزم آپ کو کہتے ہیں اسے. تو اس قسم کی فلسفی اور اس قسم کی وہ باتیں جو تھے مولانا سکھایا کرتے تھے، اور جو ہے وہ عشق سے اور اس کے جنون سے جو ہے، یعنی کہ حکمت و فلسفہ کے بارے میں جو سینکڑوں موتی جو تھے وہ پرو دیتے تھے، لیکن ان کا سارا جو زور تھا دار و مدار فلسفے کے اوپر ہی تھا ان کا. اقتہائی قول مشائین کشود نور فکرش ہر خفیرہ وانمود. یہ جو ادھر کیا اس کا میں نے معنی لکھا تھا، یہ شائین جو ہے وہ کہتے ہیں فلسفی، اس کا معنی ہے فلسفی حکیم دلائل، اور جو کہ علامات کے ذریعے حقیقت کے جو ہے متلاشی ہوتے ہیں، علامات سمبلز کے ذریعے، نشانیوں کے ذریعے تھے. سو مولانا جو تھے ان کے جو افکار و نظریات جو تھے وہ اس قسم کے مسئلے مسائل جو تھے وہ سلجھاتے تھے، اور وہ اپنی انٹلیکٹ کے بل بوتے کے اوپر جو تھے وہ حقیقت کو یا ظاہر کرنے کی جو تھی وہ ایک وہ کوشش جو تھی وہ کرتے تھے ان کے، اور ان کے آگے جو تھے وہ سینکڑوں کتابوں کے جو تھے وہ ڈھیر لگے. آبویسلی ایک اسکالر ہے
تو اس کے آگے کتابوں کے ڈھیر ہی ہونے ہیں نا اسے. گرد و پیشش بو بود انبار کتب بر لب او شرح اسرار کتب، یعنی کہ ان کی کتابیں فلسفے کی اور شرح اور وغیرہ اس قسم کی کتابوں سے وہ گھرے ہوئے تھے. سو اس کے بعد اب وہ بیان کرتے ہیں کہ پیر تبریزی ز ارشاد کمال جست راہ مکتب ملا جلال. تو مولانا یہ جو شمس تبریز تھے، ان کے جو مرشد تھے ان کا نام تھا کمال الدین جندی. سو بہرحال وہ ان کو حکم دیتے ہیں کہ تم نے کونیا میں جانا ہے، اور کونیا میں تم کو وہ شخص ملے گا یا جو تمہارا سارا جو ہے وہ مطلب کہ مقصد تمہارا ہے وہ جہاں پہ یو ول فائنڈ دیٹ ان کونیا، ان دا سٹی آف کونیا ان ٹرکی. تو وہ جو ہیں اپنا وہاں پر وہ حاضر ہوتے ہیں، اور وہ آ کے کہتے ہیں گفت ان غوغا و کیل و کال چیست ان قیاس و ہم و قیاس و وہم و استدلال چیست. تو مولانا اسی طرح سبق دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ آگے کہتے ہیں یہ کیا شور تم ڈال رہے ہو، اس طرح کی جو ہے یہ باتیں تم کرتے چلے جا رہے ہو فضول میں بیکار قسم کی. تو یہ کہ کوئی قیاس کی بات کر رہے ہو اور یہ وہم اور استدلال جو بڑے بڑے تم پیش کرو، یہ کیا ہے، یہ کیا معنی رکھتا ہے وہ. تو وہ مولوی فرمود نادان لب بند، وہ کہتے ہیں بے وقوف آدمی اپنے ہونٹ یعنی منہ بند کرو. وہ شمس تبریز کو کہتے ہیں. بر ملاقات تے خرد مندان مخن، تو وہ اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ جو عقل مند لوگ ہیں ان کے ساتھ ملاقات کر کے جو ہے یہ ان کا مذاق مت اڑاؤ، یعنی کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے، تمہیں علم تمہیں چھو کر بھی نہیں گزرا. تو یو کین کائنڈ آف ریڈ ان بٹوین دا لائنز، اور وہ کیا اس وقت جو ہے وہ ایکسپریشنز کیا ہوں گے اور دا وے آف ایکسپریشن جو ہے وہ کیا ہوگا جب اس قسم کا ڈائلاگ جو ہے ہو رہا ہوگا. تو پائے خیش از مکتبم بیرون گزار کیلو کالست انتراج باوی شکار. تو کہتے ہیں کہ اپنے یعنی کہ باہر نکلو میرے مکتب سے، یہاں سے دفاع ہو جاؤ یہاں سے، اور یہ جو تمہیں فضول یہ جو کیلو کال سے یہ باتیں تم کر رہے ہو، تمہارا اس کے ساتھ کیا کام ہے، یہ عقل اور فہم کی باتوں کے ساتھ تمہارا تو حلیہ ہی نہیں ہے کوئی کوئی پڑھے لکھے بندے کا. پھر اس کو کہتے ہیں کہ قال ما از فہم تو بالا ترست، کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ تمہاری سمجھ سے بہت بلند ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ مولانا کے اندر کیا ہے، تکبر ہے نا، علم کا غرور، اس کا اظہار ہوتا ہے. شیشہ یہ ادراک را روشن گرشت. تو یہ جو ہے یہ مطلب یہ جو ہے یہ ادراک، یہ آپ کی جو یعنی کہ یہ ادراک کو یہ جو ہے یہ علم و حکمت جو ہے وہ تیز کرتا ہے اس کو. تو سوز شمس از گفت یہ ملا فزود، وہ جو مولانا ان کے ساتھ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو شمس تبریز کو جو ہے وہ غصہ آ جاتا ہے. آتشی از جان تبریزی کشود، تو ایک شعلہ جو ہے ایک آگ نکلتی ہے ان کی روح میں سے، ان کی جان میں سے، ان کے اندر سے. بر زمین برق نگاہ اوفتاد، تو وہ زمین پر جو ہے وہ نگاہ مارتے ہیں اس طرح کر کے. خاک از سوز دم او شعل ذات، تو ان کی اس دم سے ان کی اسی جو ہے وہ ایک ایسا شعلہ نکلتا ہے وہ کہ آتش در خرمن ادراک سوخت دفتر آن فلسفی را پاک سوخت، کہ وہ جو ہے ان کی جو آگ دل سے نکلتی ہے. اب یہ دیکھیں نا یہاں پہ جو چیز وہ پوائنٹ آؤٹ وہ کر رہے ہیں نا، اب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اوپر دماغ کی بات کر رہے ہیں، تو وہ جو آگ نکلتی ہے وہ ان کے دل سے نکلتی ہے، اور دل جو ہے از اے سمبل آف عشق. تو اب یہاں پہ جو ایک وہ موازنہ ہے وہ عقل وہ کر رہی ہے، تو عشق جو ہے وہ عشق کی جب اپنا جلوہ دکھاتا ہے تو وہ عقل کو بھی جلا دیتا ہے، اور وہ مولانا کی ساری کتابیں جو ہیں وہ جلا کے راکھ کر دیتا ہے.
spiritual part and the intellectual state. تو اب یہ آگے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں علامہ کے مولوی بھی گانے از اعجاز عشق. مولانا کو تو عشق کو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ عشق کے معجزے سے ہی وہ بیگانہ ہوتے ہیں. ناشناس نغمہ ہائے ساز عشق, اور وہ عشق کے نغمے جو ہیں اس کے ساز سے ہی وہ ناآشنا ہوتے ہیں, کہ یعنی کہ اس کی کیپیسٹی, اس کی صلاحیت کیا ہے عشق کی, اس سے وہ اویئر ہی نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں گفت ان آتش چشان نفروختی, کہ تم نے یہ آگ کس طرح تم نے جلا دی ہے. دفتر ارباب حکمت سوختی, تم نے پکڑ کے ساری جو ہیں علم و حکمت کی کتابیں تم نے جلا کر تم نے جو ہیں وہ راکھ کر دی ہیں. تو وہ آگے سے کہتا ہے گفت شیخ, یعنی وہ شمس تبریز کہتے ہیں ای مسلم میں زنار دار. یہ زنار دار مسلمان, زنار دار ایسا مسلمان جو کہ کفر کے اندر گھرا ہو, بھی اس کے خیالات جو ہیں وہ ان کی کافرانہ وہ ہو. ذوق و حالست انترا باوی چیکار, تو کہتے ہیں تم تو, یہ زنار ایک دھاگا ہوتا ہے جو ہندو برامن پہنتے ہیں اپنے گرد, اینڈ اٹ از اے مارک آف دیئر ہندوازم. تو یہ ادھر یہ دیکھنا بیان کر رہے ہیں اے مسلم زنار دار. تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا جو ہے یہ ایک علم و حکمت والے بندے کا جو ہے اس کا ذوق یعنی اور حال اور یعنی عشق کی کیفیات ہیں, یہ اس سے تمہارا کیا تعلق ہے. تم پڑھو اپنی کتابیں جو بھی پڑھ رہے ہیں. حال ما از فکر تو بالا ترست, کہ میرا جو حال ہے, میرا جو مقام ہے وہ تمہاری فکر سے کہیں بہت زیادہ بلند ہے, یعنی کہ تمہاری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں پر میں ہوں. شعلہ کیمیا یہ نہیں حال ما از فکر تو بالا ترس شعلہ یہ ماں کیمیائی اہم رست. کیمیا جو ہے وہ ایک وہ الکمی ایک ایسی ایک وہ کیمسٹری کی کوئی جو ہے وہ ہوتی جو کہ بیس میٹل کو سونے میں بدل دیتی ہے. وہ ایلیکزر جس کو کہتے ہیں, ہاں ایلیکزر. سو یہ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا شعلہ جو ہے وہ سرخ کیمیا, احمر سرخ کو کہتے ہیں, کہ وہ ایسا ہے یعنی کہ وجد و حال یا عشق کا وہ جذبہ جو انسان کو سونا بنا دیتا ہے, یعنی کہ ایسے مقام پر پہنچا دیتا ہے جس تک عقل کی رسائی ممکن نہیں. پتہ نہیں حضرت اس کا یہ محمد بخش کا شعر ہے, کیونکہ محمد بخشا جڑے لال بناون پتھر دا, لال روبی پتھر کا, یہ وہی بات کر رہے ہیں کہ یعنی کہ پتھر از اے بیس میٹل, یعنی ایک بالکل عام انسان کو جو ہے ویلیولس انسان کو اس کو جو ہے اس کی ایسی ٹرانسفارمیشن کریں کہ اس کی قدر و قیمت جو ہے وہ نہایت ہی قیمتی بن جائے. یعنی کہ یہاں پہ ہیومن ٹرانسفارمیشن کی بات ہو رہی ہے. ساختی از برف حکمت ساز و برگ از صحاب فکر تو بارد تگرگ. تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے جو ہے اپنے یہ عقل کے بیسس کے اوپر جو ہے اپنے حکمت کے اوپر جو ہے ایک اس طرح جو ہے تم نے یہ تو بالکل سرد ہے, وہ بھی انہوں نے کیونکہ آگ لگا دی ہے نا, تو اس کے بالکل ہی برعکس جو اب وہ بات کریں کہ تمہارا تو سارا جو بھی تم یہ جو فلسفہ اور حکمت سکھا رہی ہو تو اس طرح جس طرح برف سے کوئی ساز و سامان جو ہے وہ برف میں تپش نہیں نہ ہوتی, بالکل سرد ہوتی ہے وہ. تو یہ تو تمہارے فکروں سے کی جو ہے وہ تمہاری جو فکر کا بادل ہے اس سے اس طرح ہے جس طرح اولے برس رہے ہیں. یعنی کہ آپ وہ دیکھیں کہ اگر عشق جو علامت ہے وہ تپش کی, تو علم اور حکمت جو ہے وہ علامت ہے برف کی یا سرد کی. آتشی افروز از خاشاک خیش شعلہ تعمیر کن از خاک خیش. تو پھر وہ اس کو کہتے ہیں کہ اپنے جو ہے اپنی اس جسمانی اس مٹی کے جسم سے جو ہے ایک شعلہ جو ہے وہ پیدا کرو, اس کے اندر آگ پیدا کرو اور ایسا شعلہ تعمیر کرو
جو کہ تمہاری جو ہے وہ خاک میں سے یعنی کہ اپنی سوئے ایک شعلہ, ایک آگ, ایک برنگ آؤٹ دیٹ عشق فرام ود ان یور سیلف. کیوں؟ وہ کہتے ہیں, اب وہ علم مولانا سکھا رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ علم مسلم کامل از سوز دل است, کہ مسلمان کا جو علم ہے وہ اگر کامل ہوتا ہے, وہ اپنی معراج پر پہنچتا ہے, وہ اپنی تکمیل پہ پہنچتا ہے, تو وہ سوز دل سے پہنچتا ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ علم کو آپ دھتکار دیں اسے, وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کا علم اسٹرینتھن ہی جو ہے, یا وہ اس کے اندر وہ کمپلیٹنس جو ہے, وہ اس کے اندر وہ دار و گیر جو پیدا ہوتی ہے وہ عشق کی وجہ سے ہوتی ہے. سو علامہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. تو وہ یہ نہیں کہہ رہے, یہ لوگ جو ہیں ان کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ علامہ عقل کے خلاف تھے. وہ بالکل عقل کے خلاف نہیں تھے اور ہو بھی نہیں سکتے, کیونکہ قرآن شریف کے اندر ہے کہ فکر کرو تدبر کرو, تو وہ کس طرح عقل کے خلاف ہوتے؟ فکر تدبر کا تو سارا معاملہ ہی عقل کے ساتھ ہے وہ. سو وہ یہ کہتے ہیں کہ علم کو عشق کے تابع ہونا چاہیے, دل کے تابع ہونا چاہیے. دل کے اندر کیا ہے؟ عشق ہوگا تو درد دل ہوگا, اور درد دل ہوگا تو پھر وہ ساری انسانیت کے لیے ہوگا. یہ دیکھیں نا, آپ جو ہے لیٹ سے لاکھ روپے منافع بناتے ہیں, تو اکنامکس تو آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں سے آپ نے جو دے دیا تو وہ تم نے تو پھر پروفٹ اپنا ادا کر دیا, یا اس کو تم نے لیس کر دیا, تو تم اس کو ایز اٹ از انویسٹ کرو اور کسی کو دو نہ تم. تو وہ جب چیز آپ کے اندر کوئی آتی ہے کہ نہیں میں نے کو فلانے کی مدد کرنی ہے, تو پھر آپ اس میں سے اپنا یا کو پیٹ کاٹ کے لیٹ سے 10 20 30 ہزار کسی اور کو انسانیت کی خدمت کے لیے آپ دے دیتے ہیں, یا کسی اور فرد کی مدد کے لیے آپ دیتے ہیں. تو وہ آپ کو اکنامکس نہیں کہہ رہی, وہ آپ کا علم نہیں آپ کو کہہ رہا کہ آپ اس طرح کریں. وہ آپ کے اندر جو درد مندی ہے, یا جو ایک لوور ترین عنصر ہے عشق کا, وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ ایسا کرنا ٹھیک ہے. اور اس عمل سے آپ کو ہمیشہ اپنے اندر روح کو تسکین پہنچے گی, اور پہنچتی ہے. ہم سب جو بھی ہیں کوئی خیرات اپنی استعداد کے مطابق دیتے ہیں, وہ بالکل آپ کی روح کو ہوتا ہے. آپ منافع بنائیں تو آپ کو دل کو سکون نہیں آتا, وہ آپ کے ذہن کو تسلی ہوتی ہے اس کی. ہاں, سو دس از وائی جو ہے وہ علامہ کہتے ہیں کہ اگر علم جو ہے اگر بالکل پیورلی عشق کے تابع نہیں ہوگا, تو وہ نہ صرف آپ کی بھی عاقبت نہیں خراب کرے گا, وہ آپ کے ارد گرد یا آپ کے مرہون منت افراد کو بھی تباہی کی طرف یا ان کو نقصان کی طرف جو ہے وہ بربادی کی طرف وہ لے کے جائے گا. اور جیسا کہ آپ کے سامنے ہے, دنیا کے لیول کے اوپر بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو گریٹسٹ یونیورسٹیز یا جو کالجز کے جو ہیں, تو لک ہاؤ دے آر بیہیونگ, لک ایٹ دا ہپوکریسی آف دا ویسٹ. مطلب کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں سکھا رہے تھے کہ ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں اور ایکوالٹی آف پیپل کیا ہوتی ہے, اور یہ اب اس کی خود دھجیاں جو ہیں اڑا رہے ہیں. اور یہ ان کے پاس علم ہے لیکن وہ دل نہیں ہے. خیر ہمارے اپنے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. حکمران جو ہیں ہمارے, جو مسلمان جو بیٹھے ہیں وہاں پہ, وہ کون سا کوئی تیر چلا رہے ہیں, وہ کون سا کوئی ایسا کوئی قدم اٹھا رہے ہیں جس سے کوئی ان کی فلسطینیوں کی کچھ سیفٹی ہو جائے. سو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ علم مسلم کامل از سوز دل است, معنی اسلام ترک آفل است. کوئی اسلام کا معنی یہی ہے کہ آفل وہ ہیں جو کہ غروب ہو جاتے ہیں, یعنی کہ وچ آر لائک ویزیبل. یہ حضرت ابراہیم کے طرف اشارہ ہے نا, کہ وہ خدا کے متلاشی ہوتے ہیں, تو وہ سورج نکلتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ میرا خدا ہے, تو وہ سورج غروب ہو جاتا ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں یہ کس طرح خدا ہو سکتا ہے, آفلین ہے, یہ تو ڈوبنے والا ہے, یہ تو غروب ہونے والا ہے. پھر رات کو وہ چاند نکلتا ہے, تو چاند کو کہتے ہیں یہ میرا خدا ہے, وہ چاند بھی غائب ہو جاتا ہے. اینڈ اسی طرح کے بہرحال جو بھی ہے قرآن کے اندر جو واقعہ درج ہے, اینڈ دین ہی ریلائزز کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, تو میرا تو خدا وہی ہو سکتا ہے جو ان کو بنانے والا ہے.
اینڈ دیٹ از ہاؤ ہی ریچز دیٹ لیول آف فیتھ کہ یہ جو اسی چیز کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے معنی یہ ہے کہ بالکل ترک کر دو، کوئی دنیاوی میٹیریل جو ہے وہ چیز تمہاری جو ہے وہ خدا نہیں بن سکتی وہ. سو چن ز بند آفل ابراہیم رست درمیان شعلہ نیکو نشست. تو کیونکہ انہوں نے ایسے خداؤں سے نجات حاصل کر لی تھی اور یعنی کہ اصلی خدا کے تک جو تھے وہ پہنچ چکے تھے، اس لیے ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ وہ شعلوں کے اندر جا کے بیٹھ گئے. یہ اسی واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو جو ہے وہ آگ میں ڈال دیا اور قرآن کے مطابق جو ہے وہ اب یہ آگے جو اشعار ہیں اس کے اندر جو ہے وہ یہ آپ کو جو ہے معرفت کے بارے میں جو بیان کرتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ علم حق را در قفا انداختی بحر نانی نقد دین در باختی. اب یہ وہ در واقعات ختم ہو گیا ہے مولانا کا. اب یہ آپ سے جو ہیں وہ یہ قوم سے جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں کہ تم نے اے پڑھنے والے، یہ تم جس سے میں مخاطب ہوں، کہ تم نے علم حق سے تو بے تنائی جو ہے تم نے وہ برتی ہے، اور محض روٹی کی خاطر تم نے جو ہے سارا دین ہی گنوا دیا. تو یہ روٹی سے وہ مقصد ہے کہ فار میٹیریل گینز وہ آپ لے لیں ہیں، فکر معاش اور یعنی کہ دنیاوی لالچیں، پیسہ، مال و دولت، رتبہ وغیرہ. وہ کہتے ہیں کہ گرم رو در جستجوی سرمائی واقف از چشم سیاہ خود نائی. کہ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم جو ہے وہ ایک بڑی پرجوشی سے اور وہ جستجو میں ہو، جو تم یعنی کہ ایک سرمے کی تم طلب میں ہو. سرما جو ہے وہ آنکھوں کو لگایا جاتا، یعنی کہ اس کو آپ وہ دیکھیں نا کہ یہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو دور حاضر کے جو علوم اور فنون ہیں ان کے پیچھے جو تم وہ جو ہے وہ بھاگ رہے ہو، اور واقف چشم سیاہ خود نئی، اور تم اپنی چشم سیاہ اس سے جو ہے مطلب کہ آنکھیں تو زیادہ تر سیاہ ہی ہوتی ہیں نا اندر سے، تو اس سے تم واقعی یعنی کہ یہ جو چشم سیاہ ہے یہ استعارت اسلام ہو رہا ہے علم دین کے لیے اور حق کے لیے. اچھا، اس میں آپ یہ چیز جو ہے اس کو مد نظر رکھیں کہ وہ اس کو آپ اس سینس میں آپ یہ نہ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی علم و فنون کے مخالف ہیں وہ. سو آپ کو اس طرح اس کو آپ وہ لیں کہ علوم و فنون جو ہیں وہ تابع ہونے چاہیے، عشق کے تابع ہونے چاہیے، اور جو صرف علم و فنون کا جس طرح وہ مولانا کا بتاتے ہیں علم را بر تن زنی تو وہ سانپ بن جائے گا، اگر اس کو جسم کی فائدے کے لیے استعمال کرو گے تو یہ وہ ہے کہ اس کے جستجو کے اندر جو ہے ایسے علوم کو صرف اپنا مقصد جو ہے اس میں مالی گین مت بنائیں، آپ روحانی گین کی طرف بھی توجہ دیں جو کہ آپ کے اندر سے حاصل ہو سکتا ہے. آب حیوان از دم خنجر طلب، تو تمہارا وہ حال ہے کہ تم خنجر کی دھار سے وہ واٹر آف لائف جو ہے تم طلب کر رہے ہو تم اسے. از دہان اژدہا کوثر طلب، اور یعنی کہ تم دہان سانپ کے منہ سے جو ہے تم وہ کوثر کی جو ہے وہ تلاش کر رہے ہو، جو یہ ایک ندی کا نام ہے جو کہ جنت میں ہے. وہ سنگ اسود از در بت خان خواہ نافی مشک از سگے دیوان خواہ. سو یہ آپ کو جو ہے وہ یعنی کہ یہ تنزیہ انہوں نے یہاں پہ کہا ہوا ہے کہ سنگ اسود تمہارا حال یہ ہے کہ جس طرح وہ سنگ اسود وہ کیا ہے حجر اسود جو ہے اس کو تم تلاش کر رہے ہو کسی بت خانے میں سے، تو بت خانے میں سے تو تم کو کبھی بھی نہیں مل سکتا. اور مشک ہوتا ہے جس کو
وہ مسک کہتے ہیں انگریزی کے اندر، خوشبو ہوتی ہے وہ. یہ ایک ہرن ہوتا ہے جس کو مسک ڈیئر کہتے ہیں، یہ اس کے نافے میں سے نکلتا ہے. اٹس کلاٹ آف بلڈ کی فارم میں ایک علیحدہ ہی کہ اس ہرن کے پیٹ میں ایک ایسی تھیلی قدرت نے رکھی ہوئی ہے جس کو یہ اس زمانے تو مار ہی دیتے تھے، اب تو یہ ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں اسے. یہ جتنے آپ کے پرفیومز اور سینٹس اور خوشبوئیں بنتی ہیں ان کے اندر وہ مسک پڑی ہوتی ہے. وہ اس میں پھر وہ مکس کرتے ہیں دوسری سینٹس وغیرہ، لیکن بیسکس جو ہوتا ہے اس کا وہ مسک ہوتا ہے. وہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ مشک اس کو جو ہے وہ اس ہرن کے بجائے تم ایک کتے میں سے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرو، یعنی کہ تم وہ حرکت کر رہے ہو جو کہ جس کا کوئی نتیجہ نکلنے کوئی نہیں ہے، اور اٹ از فیوٹائل ٹو گو ڈاؤن دیٹ پاتھ. سوز عشق از دانش حاضر مجو، یعنی کہ جو عشق کا سوز ہے وہ یہ آج کل کے زمانے کی عقل میں اس کو تلاش مت کرو اسے. کیف حق از جام ان کافر مجو، اور یعنی کہ یہ جو سرور ہے یعنی سچائی کا، حقیقت کا، حق کا جو ہے وہ اس زمانے میں اس کو تلاش مت کرو. تمہیں دانش مندوں سے یہ چیز حاصل نہیں ہونی. مدتی محو تگو دو بودا ام رازدان دانش نو بودا ام. تو وہ کہتے ہیں میں ایک، اب اپنی بات کر رہے ہیں کہ میں ایک مدت تک جو ہے وہ میں اسی تگ و دو میں رہا ہوں، اور رازدان دانش نو، یہ جو نئی آپ کی یہ جو یعنی کہ جو کنٹمپریری نالج ہے، میں اس کا رازدان ہوں. میں اس کو جانتا ہوں کہ اس کی جو ہے وہ کیپیسٹی یا اس کی حد جو ہے اور اس کے جو فائدے اور نقصانات جو ہیں وہ کیا ہیں. باغبانان امتحانم کردہ اند مہر میں ان گرستانم کردان. تو استادان یعنی کہ اس میں آپ علامہ کا دیکھ سکتے ہیں کہ جن سے بھی انہوں نے یہ علم، یہ معرفت جو بھی حاصل کی، انہوں نے میرا امتحان کیا ہے اور مجھے اس اس ڈومین سے مجھے جو ہے انہوں نے وہ علم عطا کیا ہے، وہ اویئرنس یا اس کو کیا کہتے ہیں، رازدان بنا دیا مجھے، میں جانتا ہوں. یہ محرم وہ ہوتا ہے جو کہ اندرون کا جو اندر کا راز جاننے والا ہو. جو گلستانی لال زار عبرتی چن گل کاغذ سراب نکھتی. تو ان کا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حاضر علوم جو ہے ان کا، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس طرح کا ایک باغ ہے، ایک عبرت ناک باغ ایسا ہے کہ جس کے پھول جو ہیں وہ کاغذ کے بنے ہیں اور ان کے اندر خوشبو نہیں ہوتی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آنے والے یہ زمانے کے اندر، اب آپ اس زمانے میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایسا علم جو کہ اب آپ کو بالکل تباہ کرے گا، وہ آپ کو ڈی ہیومنائز کرے گا. وہ آپ کو لائک آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ دس یہ جو ٹرانسجنڈرزم کے ایشوز جو ہیں وہ بنتے جا رہے ہیں. اینڈ یعنی کہ اٹ از بالکل عجیب سی بات یہ ہے نا کہ 4 سال کا بچہ یا 6 سال کا بچہ جو ہے وہ اپنا ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں نے جو ہے اگر لڑکا ہوں تو میں نے لڑکی بننا تو میں لڑکی بن جاؤں. اور دوسرا کہ مطلب کہ آپ یہ دیکھیں یہ زمانے کے اندر آپ کے تو ہو رہا ہے نا یہ کہ آپ ایک مرد جو ہے وہ ایتھلیٹ وہ کہہ رہا ہے کہ میں آئی فیل لائک اے وومن، اور اس کو جو ہے وہ آپ ایکسیس دے رہے ہیں کہ ہی از کمپیٹنگ ان ویمنس جو ہے وہ اس کے اندر وہ کمپٹیشنز کے اندر، اور وہ جیت جائے گا کیونکہ اس کی جو ایک ایز اے میل اس کی جو جسم کی جو بناوٹ ہے اور اس کی جو ایک وہ اسٹرینتھ ہے ایز کمپیئر ٹو اے وومن وہ زیادہ ہے. تو وہ زیادہ آبویسلی جو ہے وہ کرے گا. تو جو ایک بندے کے صرف، اور یہ ایشوز بن گئے ہوئے ہیں اب، یہ آپ کے جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں بیکاز وہ ایک وہ تفریق ختم ہوتی جا رہی ہے کہ یہ مین کا واش روم ہے، یہ ویمن کا واش روم ہے. وہ بندہ یہ کہہ کہ چلا جائے بھی آئی تھنک آف مائی سیلف ایز اے وومن، وہ عورتوں کے بات روم میں گھس جائیں گے. دس از ہیپننگ ان دا ورلڈ ٹوڈے. اٹس ناٹ فنی. آئی مین دس از، یہ ایکچولی ہو رہا ہے یہ. اینی وے جی ادھر کدھر پہنچے ہیں؟
اچھا یہ تاز بند ان گلستان رستام آشیان برشاخ طوبہ بستام. تو وہ کہنے ہیں کہ جب میں نے ان حاضر علوم سے جو میں نے جب تک نجات نہیں پائی اور ان سے پائی، تو پھر میں نے جا کے اپنا آشیانہ جو ہے وہ طوبہ کو یعنی کہ جو ہے وہ بنایا ہے طوبہ کی شاخ کے اوپر. یہ طوبہ کون سا جنت کا جو درخت ہے کہ جب میں اس گلستان کی قید سے یعنی کہ ان سے جو ہے یہ رہا ہوا ہوں، تو میں نے طوبہ کی شاخ پر اپنا آشیانہ بنا لیا ہے. یعنی کہ ان علوم و فنون کے اثر سے آزاد ہو کر تو پھر یعنی کہ ادھر جو ہے وہ جو طوبہ پہ لے کے گیا وہ عشق لے کے گیا وہ. یعنی کہ عشق کے ذریعے جو ہے وہ میرے اوپر یہ چیز فاش ہوئی کہ یہ جو علوم ہیں اس قسم کے یہ کس طرح ان کا جو ہے ان کی بے مائگی اور ان کا جو ہے وہ ایک کھوکھلا پن جو ہے وہ میرے پر ظاہر ہوا. اب یہ کہتے ہیں کہ دانش حاضر حجاب اکبر است، بت پرست وہ بت فروش و بت گرست. اب یہ دانش حاضر کی بات کر رہے ہیں نا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ زمانے کے اندر یہ جو علوم و فنون جو ہیں یہ سب سے بڑا جو ہے یہ پردہ ہے. حجاب کہتے ہیں پردہ، اور اکبر بڑا اس کو کہتے ہیں. تو سب سے بڑا جو پردہ ہے، تو یہ پردہ کس چیز کے اوپر ہے؟ انسان کے اوپر ہے، اس کی بصیرت کے اوپر، اس کے جو ہے وہ یوں نہیں کہ جو پردہ جو ہے اس کی اپنی حقیقت اس کے اوپر فاش نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی کہ یہ جو میٹیریل ورلڈ ہے یا یہی سب سے بڑا پردہ ہے جو کہ آپ کے اور خدا کے درمیان حائل ہوتا ہے. اور پھر آپ نے وہ جو پڑھا ہوگا وہ فقر کے تھرو ہی یہ میٹیریلزم جو ہے آپ کے جو ہے وہ پردہ گرتا ہے، اینڈ جب تک وہ نہیں گرتا آپ کو حقیقت کا سامنا ہو ہی نہیں سکتا. تو اب یہ کیوں ہے وہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پردہ کیوں ہے کہ یہ جو علوم اور یہ فنون جو ہیں یہ کیا ہے؟ ایک نمبر 1 ہے یہ بت پرست ہیں، یہ بت فروش ہیں، بتوں کو پوجنے والے ہیں، بتوں کو بیچنے والے ہیں اور بت بنانے والے ہیں. اور یہ مراد ان کی جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ تربیت کے بجائے جو ہے انسان کو بینیفٹ پہنچانے کے بجائے یہ جو آج کل کے علوم و فنون کا یا سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہو رہا ہے وہ الٹا ہو رہا ہے، اور وہ آپ کو ایک نمبر 1 ٹوٹل مٹیریلزم کی طرف دھکیل رہے ہیں اور انہیں جو ہے وہ تاریکی میں جو ڈبو رہے ہیں اور ان کے لیے تباہی کا باعث ہو رہے ہیں. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے نا یار. 2000 پاؤنڈ بم بنا دیا آپ نے، فاسفورس بم آپ نے بنا دیا. دس از آل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. سو واٹ جو ہے یہ مولانا کا شعر کو آپ پھر اپنے سامنے لے کے آئیں کہ علم را بر تن زنی، جسم کے لیے اپنے مٹیریل گین کے لیے استعمال کریں نا. ایک یہ بھی ہے کہ فلسطین کو جو ہے وہ اس کا وہ غزہ کو بالکل ختم کر کے وہاں پہ 1.5 ٹریلین ڈالر کے جو گیس ریزروز ہیں وہ وہاں سے حاصل کیے جائیں. اور دوسرا جو ہے وہ ایک اور کینال جو ہے جو کہ سوئز کینال کو جو ہے وہ اس کو وہ مطلب کہ اس کے متبادل جو ہیں وہ بنایا جائے اور اس سوئز کینال کا جو پروجیکٹ ہے ان کا وہ فیل ہو. سو جہاں بھی وہ کوئی بھی ایسی کوئی چیز سوچ رہے ہیں اس میں وہ مسلمانوں کا ہی نقصان ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. پا بزندان مظاہر بستائی از حدود حس برون نہ جستائی، کہ تو تم نے جو اپنے پیر ہیں وہ صرف ظاہر کے اندر جو ہیں تم نے باندھ جو ہے نا وہ جکڑ دیے ہیں وہ، اور تم حس کی حدود سے باہر جو ہے وہ تم نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. یہ جو ہے نا یہ بت فروش بت گری اور اس کو جو ہے وہ نکلنے کے یہ آگے خیر وہ اگلا وہ شعر آ رہا ہے. تو اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اب وہ علامہ بات کریں جنہوں نے ریکنسٹرکشن پڑھی ہوئی ہے اس میں یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو نالج کی ایکوزیشن ہوتی ہے اس کی سورسز جو ہیں قرآن کے مطابق 3 ہیں.
یعنی 3 سورسز کے علاوہ دیر از نو وے آف ایکوائرنگ نالج. ایک نمبر 1 از نیچر. جب آپ نیچر کی بات کرتے ہیں تو نیچر سے جو بھی آپ نالج ایکوائر کرتے ہیں وہ 5 حصوں کے تھرو ہوتی ہے. آپ کی جو 5 سینسز ہیں، سائٹ، ہیئرنگ، اسمیل، ٹیسٹ اینڈ ٹچ. ہاں، حواس خمسہ، یہ 5 سینسز سے ہی آپ کی ایکوزیشن ہوتی ہے. اور یہ ساری کی ساری جتنی بھی آپ کی یہ سائنسز ہیں، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ایوری تھنگ اٹ کمز فرام نیچر. ٹھیک ہے نا. ایک یہ ہو گئی. اور دوسری ہے ہسٹری، کہ تاریخ آپ کو بتاتی ہے، کہ تاریخ سے آپ کو نالج حاصل ہوتی ہے. خیر تاریخ کے اندر بھی اتنی وہ آمیزش ہوگی ہوئی ہے کہ وہ بھی ایک پورا ایک مرحلہ ہے اس میں سے سچ نکالنا. اور تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جس سے نالج آپ کو حاصل ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں قلب یا فؤاد، جس کو کہتے ہیں انٹویشن. یعنی کہ آپ کے جو دل میں یا آپ کے دماغ میں آپ کو روحانی طور کے اوپر کوئی نالج حاصل ہو. تو یہ 3 جو ہیں وہ طریقے ہیں نالج حاصل کرنے کے. اس میں سے 2 طریقے جو ہیں وہ اہل علم جو ہیں ان کو تو ریکگنائز کرتے ہیں، وہ تیسرے کو نہیں مانتے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انٹویٹیو نالج ہے یہ تو محض ایک وہم ہے اور ایک خیال ہے، اور اس کو مطلب کہ نہ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں نہ اسے آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اسے. سو یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ مطلب کہ ایک تو یہ جتنی بھی کتابیں آتی ہیں، جتنے بھی آپ کے ریلیجس ٹیکسٹ آتے ہیں، یہ انٹویٹیو نالج کی وجہ سے آتے ہیں. یہ وہی جو ہے، یہ از آلسو اے فارم آف ہائیسٹ فارم آف انٹویشن. سو وہ اس چیز کو ریجیکٹ ہے. تو علامہ جو ہے وہ ریکنسٹرکشن میں یہی کہتے ہیں کہ یہ جو انٹویٹیو نالج ہے اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے اسے، کہ یہ بھی ایک ویلڈ سورس آف انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کر سکتی ہے اور کرتی ہے وہ. سو وہ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ از حدود حس برون نہ جستائی. جستائی کے معنی کہ تم حس کے جو ہے وہ مطلب کہ جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کی حد سے تم باہر ہی نہیں نکلتے ہی نہیں تم اس سے. یعنی کہ یہ بھی پڑا ہوا ہے. ہاں. سو در سرات زندگی اسپا فتاد بر گلو یہ خیشتن خنجر نہاد. یہ کیا ہے؟ یہ زندگی کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ صحیح زندگی کے راستے پہ چلنے سے یہ آ رہی ہیں یہ لوگ جو صرف ظاہری حصوں کے اوپر بیسس کے اوپر جو ہے وہ علم اور نالج جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہیں. بر گلو یہ خیشتن خنجر نہاد. اور انہوں نے اپنے گلے کے اوپر خود ہی اپنا جو ہے وہ مارنے کا وہ سامان یعنی کہ خنجر جو ہے پھیر دیا. یعنی کہ یہ جو تہذیبیں ہیں یہ عشق سے آ رہی ہیں. اور یہ علامہ کو تو ہے نا کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو کیا جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا. آتشی دارد مثال لال سرد شعلئی دارد مثال یال سرد. یعنی کہ ان لوگوں کا اگر جو پیشن تو پھر بھی ہوتا ہے نا جب آپ کسی چیز میں علم کی فیلڈ میں بھی آپ حاصل کریں، لیکن کہتے ہیں ان کا وہ شعلہ جو ہے وہ پیشن ایسا ہے وہ جس طرح پھول فائر کی علامت ہے نا، لال گلاب جو ہے وہ اگر آپ کو لگے کہ جس طرح اس میں آگ لگی ہوتا ٹھنڈا ہی ہے، وہ اس میں وہ تپش اس کے اندر وہ دل کی گرمی نہیں ہوتی، وہ سوز درون نہیں ہوتا اس کا. اور شعلہ ہی دارد مثال جالے جالے یہ اس کو اولوں کو کہتے ہیں میرے خیال میں. یعنی کہ ان کے پاس یہ چیز تپش نہیں ہوتی. فطرتش اسود عشق آزاد ماند. تو ان کی فطرت ہی جو ہے ان کی جو ہے وہ عشق کے سوز سے جو ہے وہ فارغ ہو گئی ہوئی ہے. در جہان جستجو ناشاد ماند. اور جہان جستجو کے اندر ناشاد یعنی کہ عشق یہ کون سا نمبر شیت ہے 51 نہیں 50 کہ ان کی فطرت جو ہے وہ عشق کی تپش سے محروم رہی.
تو یہ وہ کہتے ہیں نا ویسٹ کے اندر آپ کو یہ چیز ایسا بندہ نہیں ملے گا آپ کو کبھی بھی. تو جستجو کی دنیا میں وہ نا خوش رہی یعنی کہ ناکام ہی رہی. انسان میں عقل تو پیدا کر دیتے ہیں لیکن ایسی عقل جو عشق کے بغیر محدود اور اس کے مقام تک پہنچانے سے عاجز ہے. یعنی کہ وہ علم آپ کو ایسا جو ہے جو بھی دیتے ہیں علم آپ کو کبھی بھی حقیقت تک نہیں پہنچا سکتا. So this is what he is saying. پھر ہے کہ عشق افلاطون علت ہے یہ عقل بے شود از نشتر سودا یہ عقل. کہ عشق عقل کی بیماریوں کا علاج کرنے والا افلاطون ہے یعنی کہ طبیب ہے اس کا, اور اس کے نشتر سے عقل کا جنون ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو عقل کی جو بیماریوں کا علاج جو ہے وہ عشق ہی آ کے تو کرتا ہے مولانا کے, ہے نا. اور اسی کے نشتر کہتے ہیں کہ ایک اسکیلپل جس کو کہتے ہیں شاید, وہ آپ مروا کو بہتر پتہ ہوگا, اسکیلپل ہی کہتے ہیں نا وہ, ہاں نشتر ہی کہتے ہیں اس کو. اس سے وہ مارتے ہیں, وہ فسد لگاتے ہیں, نہیں نشتر کو کرتے ہیں. پرانے زمانے میں یہ جب یہ جو پاگل لوگ ہوتے تھے ایک ان کا ٹریٹمنٹ کا فارم ہوتا تھا کہ وہ بلڈ پریشر جب بھی ان کا کوئی ہائر ہوتا ہے, جنون وہ جب زیادہ چارج جب بندہ ہو جائے نا اس کو, تو اس کا پھر علاج کرتے تھے کہ اس کو یہ ایک نشتر مارتے تھے یا یہ اسکیلپل یا واٹ ایور, اس کو کٹ مارتے تھے اس کے ہیں تاکہ دوسری پین انڈیوس ہو جائے. نہیں, اس کو بلیڈ کرتے تھے, اس کو وہ بلیڈ کرتے تھے تاکہ وہ جو کہتے ہیں نا خون کا جو ایک اندر جو رش ہے اس کی وہ کم ہو جائے اور اس کا جو ہے وہ پاگل پن کی حد اس کی جو ہے وہ یعنی کہ اس کا بلڈ پریشر لو ہو جائے. تو دیٹ واز دا وے آف ٹریٹنگ ایٹ دیٹ ٹائم. نہیں وہ تو یہ تو نہیں ہوتا, مطلب سارا خون تو نہیں نکال لیتے تھے وہ. علامہ یہ اور بھی کہتے ہیں اللہ کے نشتر ہیں تیمور ہو کے کرتی ہے ملوکیت اسرار جنوں پیدا. یعنی کہ یہ جو بادشاہت کا جو ہے نا جنون, طاقت کا نشہ, وہ آپ کے اندر پاگل پن آپ کے اندر بنا دیتا ہے. جس طرح وہ نیرو جو تھا وہ رومن ایمپرر, تو اس کو وہ اپنے جنون کے اندر آ کے اس نے پورے روم کو, پورا اپنا کیپٹل کو آگ لگا دی اس نے, اور وہ مطلب کہ ہنستا رہا اور اس کو وہ دیکھتا رہا اس کو. تو یعنی کہ یہ جنونی حالت ہے نا. تو جب اس طرح قوموں کے اندر جنون ہے تو دوسروں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں یا ان کے اندر ڈیکیڈنٹ پھیلتی ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کرتی ہے ملوکیت اسرار جنوں پیدا, اللہ کے نشتر ہیں تیمور ہو کے چنگیز. تو پھر ایسے بادشاہوں کو سبق سکھانے کے لیے خدا جو ہے وہ تیمور لنگ اور چنگیز خان جیسے بادشاہ پیدا کرتا ہے کہ جو کہ ان کے جنون کو, ان کے تکبر کو, ان کے ایروگنس کو ہے جا کے وہ کنٹرول کرتے ہیں, ان کو طے بالا کرتے ہیں. تو وہ نشتر کا کام کرتے ہیں. جملے عالم ساجد و مسجود عشق, سوم نات عقل را محمود عشق. کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا عالم جو ہے وہ ایک مسجد ہے اور اس کا جو مسجود ہے وہ عشق ہے. یعنی کہ تمام کائنات سجدہ کرنے والی اور عشق اس کا مسجود ہے. یعنی کائنات سے مراد کہ سب میٹیریل چیز جو ہے وہ جب تک آگے عشق کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوگی تو وہ صحیح راستے پہ وہ نہیں آ سکتی. عقل کے سومنات کا فاتح محمود عشق ہے, یعنی کہ عشق کی بدولت اس کائنات کو تسخیر کیا جا سکتا ہے. یہ دیکھیں عشق کا جو کانسیپٹ ہے, علامہ کا جو ڈیفینیشن ہے عشق کی, آپ دو ڈیفینیشنز آپ وہ دیکھیں کہ ایک عشق کا جو معراج ہے جو کہ وحدت الوجودی یا پینتھیسٹک صوفیز کا جو وہ ہے کہ وہ ان کی جو انتہا ہے عشق کی حاصل کر کے کہ خدا کی ذات میں اپنے آپ کو ضم کر دینا. تو علامہ کے جو ہے وہ عشق کو جو ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عشق جو ہے اٹ از دا پاور ٹو ایبزارب اینڈ ٹو کانکر. یعنی کہ
علامہ کے نزدیک عشق وہ ہے جو کہ محبوب کی صفات کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے، یعنی کہ محبوب کو ہی اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے. اینڈ آبویسلی جب آپ وہ ایٹریبیوٹس آپ حاصل کر لیں تو پھر جو اگلا مرحلہ ہے تو پھر وہ آپ وہ کائنات کی تسخیر کی طرف یا کانکوسٹ آف دا یونیورس کی طرف جاتے ہیں. یہ اس کی ساری جو بنیادیں ہیں علامہ کی اس فکر میں، یہ قرآن کے آیات کے اوپر مبنی ہیں. جب آپ وہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ چیز بہتر ایکسپلین ہو جائے گی. سو ان میں دیرین درمیناش نیست شور یارب قسمت شبہاش نیست، کہ یہ جو پرانی شراب، یہ عشق کی جو شراب ہے، یہ دور حاضر کے علم کے اندر موجود نہیں ہے. یہ علم جو ہے، یہ حکمت جو ہے، یہ عشق سے آری ہے. دیکھیں اگر یہ عشق سے آری نہ ہوتی تو دنیا کے اندر تباہیاں نہ ہو رہی ہوتی کبھی بھی، اور ہم سارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ٹالرنس اور جو ہے مطلب کہ ہیومن بینگز کی ترقی کی طرف ہم وہ گامزن ہوتے. اور اگر آپ نے جنہوں نے وہ علامہ کا کانسیپٹ آف توحید پڑھا ہے تو آپ پھر اسی طرف ہیومن یونٹی اینڈ ہیومن فریڈم اینڈ ہیومن ایکوالٹی کی طرف آپ وہ گامزن ہوتے. سو ان کے جو ہے یہ علوم جو ہیں وہ عشق کی شراب سے بالکل خالی ہیں. اور شور یا رب قسمت شبہاش نیست، تو یہ شور یا رب شبہاش یعنی کہ صبح کی جو کانسیپٹ ہے کہ یا رب کا شور اس کی راتوں کے مقدر میں نہیں ہے. یعنی کہ یہ جو ہے کہ عشق ہی انسان کو وہ خدا کے حضور گڑ گڑانے اور راتوں کو یاد کرنے، یعنی کہ اس میں وہ آپ وہ دیکھ لیں کہ یہ جو آہ صبح گاہی یا صبح کی جو عبادت ہے، یہ اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. آئی ڈونٹ تھنک ویسٹ کے اندر ایسا اب کوئی کانسیپٹ ہے، میں نے کسی بھی کو دیکھا نہیں ہے. وہ جو ہے سا وہ علامہ کہتے ہیں کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. تو وہ جو ایک وہ کانسیپٹ ہے سحرگاہی والا، یہ اس میں بھی ہے نا وہ یار وہ ساکی نامہ کے اندر وہ اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر. شب زندہ دار کون ہے؟ جو راتوں کو بیدار ہوتے ہیں، اور یعنی کہ تہجد گزار لوگ یا اس قسم کے، یا جو صبح کی نماز کے لیے اٹھنے والے ہیں، تو ان کا یہ کہہ رہے ہیں. یہ تھوڑا سا رہ گیا، میرے خیال 20-25 کے شعر رہ گئے، تو وہ اس کو ہم اگلے میں سے ختم کر لیں گے.